السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آگے کی کہانی لیجیے، واقعہ پیش ہے، سنیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی تو عشق رسول کا جذبہ بیدار ہوا اور آپ فوراً مکہ معظمہ میں واپس آئے اور حضور کی تلاش کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دیدار پر انوار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر تم آ گئے، لو اب جلدی کرو، دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، بہت اچھا حضور، مگر کوئی معجزہ تو دکھلائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خواب جو شام میں دیکھ کر آئے ہو اور اس کی تعبیر جو اس راہب سے سن کر آئے ہو، میرا ہی تو معجزہ ہے۔ صدیق اکبر نے سن کر عرض کیا، صدقت یا رسول اللہ، انا اشہد انک رسول اللہ، سچ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جامع المعجزات صفحہ 4۔ یہ واقعہ اس کتاب میں درج ہے۔ سبق: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور خلیفہ برحق ہیں، اور معلوم ہوا کہ یہ تمام مخلوق ہمارے حضور کے ہی صدقے میں پیدا کی گئی، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ آگے حکایت نمبر 7 سنیے۔ ابلیس کا پوتا۔ بے حقی میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضور رسول الثقلین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ حضور نے جواب دیا اور فرمایا، اس کی آواز جنوں کی سی ہے۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور میں جن ہوں، میرا نام حامہ ہے، بیٹا ہیم کا، اور ہیم بیٹا لاکیس کا، اور لاکیس بیٹا ابلیس کا ہے۔ حضور نے فرمایا، تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان 2 پشتیں ہیں۔ پھر فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اور جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے، کچھ تھوڑی سی کم ہے۔ حضور، جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا و غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا تھا کہ وہ اپنے حویش و اقربا سے بدسلوکی کریں۔ حضور نے فرمایا، تب تو تم بہت برے ہو۔ اس نے عرض کی، حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے، اس لیے کہ اب میں حضور کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور 1 سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں، اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت ہود، حضرت یعقوب و حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے، اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا۔ اور اے نبیوں کے سردار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو حضور، اب میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان حق ترجمان سے مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے اسے سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور اخلاص و معذوتین اور اذا الشمس تعلیم فرمائی، اور یہ بھی فرمایا، اے حامہ، جس وقت تمہیں کوئی احتیاج ہو تو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تو وصال فرمایا، لیکن حامہ کی بابت پھر کچھ نہ فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا۔ خلاصۃ التفاسیر صفحہ 170 میں واقعہ درج ہے۔ حکایت نمبر 8۔ مقدس قاتل۔ مکہ معظمہ میں ایک کافر و ولید نامی رہتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جسے وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بولنے لگا۔ اس بت نے کہا، لوگوں، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی ہرگز تصدیق نہ کرنا، معاذ اللہ۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارکباد، آج میرا معبود بولا ہے، اور صاف صاف اس نے کہا ہے محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے تو دیکھا واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے۔ دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور خود بھی تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی بکواس سن جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔
बस अक्लमंदी से काम लो और इस रसूल की गुलामी अख्तियार कर लो। बुत का ये बात सुनकर वलीद बड़ा घबराया और अपने माबूद को पकड़कर जमीन पर दे मारा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना तौर पर वापस हुए तो रास्ते में घोड़े का सवार जो सब्जपोश था हुजूर से मिला। उसके हाथ में तलवार थी जिससे खून बह रहा था। हुजूर ने फरमाया, तुम कौन हो? वो बोला, हुजूर मैं जिन हूँ और आप का गुलाम और मुसलमान हूँ। जबल तूर पर रहता हूँ। मेरा नाम महीन बिन अबहर है। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। आज घर वापस आया तो मेरे घर वाले रो रहे थे। मैंने वजह दरियाफ्त की तो मालूम हुआ एक काफिर जिन जिसका नाम मसफर था वो मक्के में आकर वलीद के बुत में घुसकर हुजूर के खिलाफ बकवास कर गया और आज फिर गया है ताकि बुत में घुसकर आपके मुतालिक बकवास करे। या रसूलल्लाह, मुझे सख्त गुस्सा आया। मैं तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ा और उसे रास्ते ही में कत्ल कर दिया और फिर मैं खुद वलीद के बुत के अंदर घुस गया और आज जिस कदर तकरीर की है मैंने ही की है या रसूलल्लाह। हुजूर ने किस्सा सुना तो बड़ी मसरत का इजहार किया और इस अपने गुलाम जिन के लिए दुआ फरमाई। जामिउल मौजिज़ात सफ़ा नंबर 7। सबक: हमारे हुजूर जिन्नों के भी रसूल हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक के खिलाफ सुनने सुनाने के लिए कोई जलसा करना है वली जैसे काफिर की सुन्नत है। हिकायत नंबर 9। एक जंतर मंतर से इलाज करने वाला। कबीला इस वशनूत में एक शख्स था जिसका नाम जमात था। वो अपने जंतर मंतर से लोगों के जिन भूत वगैरह के साए उतारा करता था। एक मर्तबा मक्का मुअज़्ज़मा में आया तो बाज़ लोगों को यह कहते सुना कि मोहम्मद को जिनका साया है या जुनून है, माज़अल्लाह। सन्माद ने कहा, मैं ऐसे बीमारों का इलाज अपने जंतर मंतर से कर लेता हूँ, मुझे दिखाओ वो कहाँ है। वो उसे हुजूर के पास ले आए। सन्माद जब हुजूर के पास बैठा तो हुजूर ने फरमाया, जमाद अपना जंतर मंतर फिर सुनाना, पहले मेरा कलाम सुनो। चुनांचे आपने अपनी ज़बान हक से खुतबा पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जमात ने खुतबा मुबारका सुना तो मबहूत रह गया और अर्ज करने लगा, हुजूर एक बार फिर पढ़िए। हुजूर ने फिर यही खुतबा पढ़ा। अब जमात जो साया उतारने आया था उसका अपना साया कुफ्र उतरता देखिए। अब जमात न रह सका और बोला, खुदा की कसम मैंने कई काहिनों, साहिरों और शायरों की बातें सुनी, लेकिन जो आपसे मैंने सुना है ये तो मानन एक बहरे ज़ख़्ख़ार है। अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपकी बैयत करता हूँ। ये कहकर मुसलमान हो गया और जो लोग उसे इलाज करने के लिए लाए थे हैरान और परेशान वापस फिरे। मुस्लिम सफ़ा नंबर 320 जिल्द नंबर 1। सबक: हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान हक़ के तर्जुमान में वो तासीर पाक थी कि बड़े बड़े संगदिल मोम हो जाते थे। और ये भी मालूम हुआ कि हमारे हुजूर को जो लोग साहिर व मजनून कहते थे दरअसल वो खुद ही मजनून थे। इसी तरह आज भी जो शख्स हुजूर के इल्म अख्तियार और आपके नूर जमाल का इनकार करता है वो दरअसल खुद ही जाहिल और सियाह दिल और सियाह रो है। आज यहीं तक। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कीमती राय से हमको नवाजिए जिससे हम अच्छे से अच्छी आपको जो है वाक़े सुना सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।